السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ بہت ہی اہم اور سنجیدہ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کی طرف یا اس موضوع کی طرف عام طور پہ لوگوں کا جو خیال ہے یا توجہ ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے سماجی اور معاشی زندگی کے ساتھ بہت ہی جڑا ہوا موضوع ہے۔ وہ ہے ایجوکیشن۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے تعلیمی ترقی کے اعتبار سے 60 سال پیچھے ہے۔ یعنی دنیا کے مختلف ممالک، ہو سکتا ہے کچھ ممالک 100 سال آگے ہوں، کچھ ممالک 150 سال آگے ہوں، لیکن یہ جو UN کی یہ رپورٹ ہے وہ ایوریج رپورٹ ہے کہ یار تمام دنیا کے ممالک کو اگر ملایا جائے اور اس کی ایوریج نکالی جائے تو پاکستان 60 سال پیچھے ہے۔ 56 لاکھ بچے اسکول میں نہیں جاتے، یعنی پاکستان کے 22.5 کروڑ لوگوں میں سے 56 لاکھ اسکول گوئنگ بچے اسکول میں نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئندہ کی پوری زندگی بے روزگار رہیں گے۔ اب میں بے روزگار رہنے کی جب بات کرتا ہوں تو پریشانی رہتی ہے کہ یہ کیوں بے روزگار رہیں گے؟ وہ اینٹیں اٹھائیں گے، وہ مکانوں کی تعمیر کے لیے سر پہ جو ہے بجری اٹھائیں گے، ریتی اٹھائیں گے، یا زرعی اگر مزدور ہے تو وہ زراعت کے اندر گوڈی کریں گے، تو وہ بے روزگار نہیں رہیں گے۔ بظاہر تو یہی کچھ ہے، لیکن اگلے چند سالوں میں جس طرح سے میکینائزیشن ہوگی زراعت میں، اور جس طرح سے جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو الیکٹرانکس اور روبوٹک جو ورلڈ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر یہ ہاتھ سے کام کرنے والا سارا جو کام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ لہذا یہ لوگ اگر چاہتے بھی ہوں، ان کی اویلیبلٹی بھی ہو، یہ کام بھی کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن ان کو ٹیکنالوجی، روبوٹک سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دھکیل کے بے روزگاروں کے لسٹ میں کھڑا کر دے گا۔ لہذا ان کو عملی طور پہ بے روزگار ہی سمجھا جائے، یہ کبھی روزگار میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے 1 کروڑ 4 لاکھ بچے سیکنڈری اسکول کے سطح کی صرف تعلیم حاصل کر پائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو سیکنڈری اسکول کے جو معیار ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کا معیار ہے۔ سائنس، ہسٹری، سوشالوجی، انگلش، اگر ان کے معیارات کو پرکھا جائے تو پریکٹیکلی یہ مطلب کوئی اسٹینڈرڈ ان کا نہیں ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر سیکنڈری اسکول میں 1 کروڑ 4 لاکھ بچے پڑھیں گے، اس سے اوپر نہیں پڑھ پائیں گے، تو یہ پرائمری یا پرائمری سے نیچے کی سطح کی ایجوکیشن ہوگی، اور یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اسکل لیبر کے طور پہ ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی، یا اسکل لیبر کے طور پہ ان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت دنیا سے پیچھے ہیں۔ ہم کیسے
میٹ کریں گے، کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور اس تشویش کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہماری جو حکومتیں ہیں وہ آئے دن جو دوسرے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جس میں جو بیرونی قرضے ہیں IMF کے، ورلڈ بینک کے، ان کی ادائیگیوں کے لیے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ غیر ترقیاتی اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے پہلا کام ان کا جو ہے وہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بجٹ میں کٹ لگانا ہوتا ہے۔ اگر اس کٹ لگانے کا سلسلہ جاری رہا تو ہم اس آبادی کے ساتھ، اس پاپولیشن کے ساتھ، ہم جو پریزنٹ جو یا موجودہ جو سطح ہے ایجوکیشن کی جو ہے اس کو بھی مینٹین نہیں کر پائیں گے، نتیجے میں ہم اور نیچے چلے جائیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک جو ہے وہ بے روزگاروں کی فوج، غیر پیشہ ورانہ لوگوں کی فوج، غیر ہنرمند لوگوں کی فوج ہم بنا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم ان غیر پیشہ ورانہ لوگ، غیر ہنرمند لوگ، جب ان کو ہم پروڈیوس کریں گے اپنے پالیسیوں کی وجہ سے، اپنے جو ہے معیشت کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے، تو الٹیمیٹلی روٹی تو ان کو چاہیے، روٹی کہاں سے آئے گی؟ تو روٹی حاصل کرنے کے لیے پھر ان کے پاس یا تو انفرادی جو ہے وہ جو جرائم ہیں، یا جرائم کا ایک پیشہ لوگوں کا گروہ ہے، یا پھر پروٹیسٹ ہے حکومتوں کے خلاف۔ تو بہرحال سچویشن جو بھی ہو، کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو بہتر کریں اور اس کو ٹھیک کریں، اور حالات کو بہتر راستے پر لے کر جانے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے پہلے جو ایک حکومت کے ول کی ضرورت ہے، ول کے بغیر، پولیٹیکل ول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ٹاپک پر کسی اگلے دن پہ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔